معاشرے کی دھتکاری ہوئی اگر کوئی قوم ہے تو وہ خواجہ سرائے، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وہ پنجابی کی مثال ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اللہ نے کوئی ایسے احساسات نہیں ڈالے، نہ اس کو کسی مرد کی خواہش ہے نہ اس کو کسی عورت کی خواہش ہے، اس کے باوجود وہ HIV کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کون لوگ قصوروار ہیں؟ خواجہ سراؤں کو ہراسمنٹ کرتے ہیں، ان کو سیکس کے لیے ولگراتے ہیں اور وہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان کا نام ہیرو ایوارڈ کے لیے بھی جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے، وہ کیسے ہوا؟ 98 سے لے کر آج تک جو ہے نا میں اپنے خواجہ سراؤں اور اپنے HIV پازیٹیو لوگ بھائیوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ کافی میرا کام ہے تو میں کام کر رہی تھی تو اس میں انہوں نے پھر مجھے نا نامینیٹ کیا۔ نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجیٹل۔ ناظرین، نئی بات ڈیجیٹل کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی کہ ہم نے ایسے ایشوز پہ بات کی جس سے عام آدمی کی اصلاح ہو سکے، عام آدمی کا فائدہ ہو سکے۔ ناظرین، ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں جو نہ تو عورت ہیں اور نہ ہی مرد ہیں، یقیناً وہ خواجہ سرا ہیں۔ خواجہ سرا ہونے کے باوجود انہوں نے خواجہ سراؤں کے حوالے سے ان کے حقوق کے اوپر، ان کے اوپر بننے والی قانون سازی کے اوپر، ہر پلیٹ فارم کے اوپر خواجہ سراؤں کے لیے آواز بلند کی، اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ سراؤں کے خرید و فروخت، خواجہ سراؤں کے اغوا اور اس طرح کے دیگر جو معاملات تھے اس پر آواز بلند کی۔ آج کل ایک نہایت اہم مسئلہ چل رہا ہے، نوجوان نسل میں HIV میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ HIV کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ایک آرگنائزیشن بھی بنا لی ہے جہاں پر ان کے جو مستحقین خواجہ سرا ہے وہ ان کے آفس میں آ کر یہاں سے راشن بھی حاصل کرتے ہیں، اور سردی اگر ہو تو یہ ان کو شال بھی گفٹ کرتی ہیں۔ کیا صورتحال ہے، انہی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اپنا پہلے تو نام بتائیں۔ جی میرا نام ہے نوشی جان۔ سے جو ہے سوچا، کیسے خیال آیا؟ کیونکہ خواجہ سراؤں میں تو ہمارے معاشرے میں ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں، محلے دار بھی اچھا نہیں سمجھتے، رشتہ دار بھی اچھا نہیں سمجھتے، اور سمجھ لیں کہ معاشرے کی دھتکاری ہوئی اگر کوئی قوم ہے تو وہ خواجہ سرائے، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اسی طرح مطلب کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور جہاں تک کام کی بات ہے کہ میں نے 98 سے یہ کام شروع کیا تھا، تو میں جس ایئر لائن میں آ رہی تھی تو وہاں ایک شوپر بیگ کے اوپر آدمی کو بند کیا ہوا تھا اور گردن باہر تھی، باقی پورا انہوں نے شوپر بیگ اس پر چڑھایا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا HIV ایڈس، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ HIV کیا ہے، ایڈس کیا ہے، اس کا بالکل انفارمیشن ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد جو ہے نا ایک ہماری سہیلی کو ہوا، ادھر سے پھر نا میں نے جب دیکھا تو اس کی میڈیسن نہیں تھی، لوگوں کا اسٹگما بہت برا تھا، گھر والوں کا بھی بہت برا ہوا۔ پھر میں نے اس پر سوچا کیوں نہ ہم اس پر کام کریں۔ 98 سے لے کر آج تک جو ہے نا میں اپنے خواجہ سراؤں اور اپنے HIV پازیٹیو لوگ بھائیوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ کیا وجوہات ہیں کہ خواجہ سراؤں میں تو اس کی تعداد پائی ہی جا رہی ہے مگر نوجوان نسل بھی جو ہے اس میں بھی یہ اب اثرات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ پہلے یہ مرضی تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بیماری ہے یہ خواجہ سراؤں کی وجہ سے ہوتی ہے، سیکس کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس پر میں نے کام کرنا شروع کیا، اس میں جب میں ڈیپلی چیزوں پر اندر دیکھا کہ خواجہ سراؤں نظر آئے، کیا کہ یہ اشاروں پر یا کہیں بیگنگ کرتے ہوئے یا کہیں اور نظر آئے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ اچھی جگہ پر اچھی جاب یا اچھے اسکل یا اچھے شیڈ روم میں نظر آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر بھی کچھ احساسات پیدا کیے ہیں، عورت کے اندر بھی کچھ احساسات پیدا کیے ہیں، مگر خواجہ سرا کسی قسم کے احساسات سے محروم ہے۔ اس میں اللہ نے کوئی ایسے احساسات نہیں ڈالے، نہ اس کو کسی مرد کی خواہش ہے نہ اس کو کسی عورت کی خواہش ہے، اس کے باوجود وہ HIV کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کون لوگ قصوروار ہیں؟ دیکھیں، خواجہ سرا ایک معصوم سے لوگ ہوتے ہیں، اور نہ ان کو مرد کے ساتھ کوئی فیلنگ ہوتی ہے نہ ان کو عورت کے ساتھ فیلنگ ہوتی ہے۔ تو مرد حضرات ایسے ہیں، جیسے اب یہ قصور میں واقعہ جو بچی کے ساتھ ہوا ہے کہ درندے لوگ بھی ہمارے ہی ملک میں اور ہماری ہی اپنی ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب انہی طرح خواجہ سراؤں کو ہراسمنٹ کرتے ہیں، ان کو سیکس کے لیے ولگراتے ہیں اور وہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ خواجہ سرا سیدھے سادھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کام اچھا ہے برا، یہ وہ انہی کے شکار میں ان کی بول بچن اور پیار میں اسی طرح ہو کے تو یہ حرکت ہوتی ہے۔ تو جب آنے والا بندہ آج میرے ساتھ ہے، کل کسی کے ساتھ، پرسوں کسی اور کے ساتھ۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے اوپر سخت قانون سازی ہونی چاہیے، اور اگر اس طرح کے فعل میں کوئی مرتکب پایا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کے خیال سے کیا سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اس طرح کے اگر کوئی قانون نکل آئے تو ہم کہتے ہیں ہماری اپنی جو ارد گرد کا ماحول ہے اور ہماری اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے بڑا اچھا یہ ایکشن ہوگا اور بڑا اچھا یہ انتظام ہوگا، لیکن یہ کہ اس طرح کا ہو جائے تو کامران صاحب سے میں تو بڑی خوش ہوں۔ ان کا نام ہیرو ایوارڈ کے لیے بھی جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے، وہ کیسے ہوا، کیا معاملہ ہوئی، کیا خدمات ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ نوشی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک سر آپ کی۔
تو سر ہیرو اوارڈ کے لیے جو نامینیٹ ہوئی ہوں وہ HIV پازیٹیو لوگوں کے ساتھ تھا، اور اس میں جو نا میں نے جب ایپ کام پر گئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہیرو کے لیے نا آپ فارم فل کریں. تو میں نے کہا کس کے بیس پر کروں؟ تو جب میں نے دیکھا HIV تو میں فوراً ذرا تھوڑی سی خوش ہوئی کہ اس کا ایکسپیرینس بھی ہے اور اس کا بات چیت بھی میرے بڑی سمجھتی ہوں اس چیز کو، بیماری کے بارے میں بھی. تو وہاں میں جب فارم فل کرتی تھی تو فل کرنے کے بعد نا ایک فالو اپ انہوں نے نا مجھے میل کی. جب فالو میل کی تو انہوں نے کہا مجھے اپنا ڈیٹا بھیجیں. میں نے کہا کس چیز کا ڈیٹا؟ انہوں نے کہا جی کہ کچھ چیزیں ایسی جو آپ نے کام کرتا ہوئے آپ کو ہم نے چاہیے پروف کے طور پر. میں نے جتنا تھا وہ میں دے دیا. پھر ایک انہوں نے میل مجھے بھیجی کہ ہم نے آپ سے شور چیز مانگی، آپ نے تو اتنا زیادہ کچھ بھیج دیا. تو وہاں سے پھر پتہ چلا کہ کافی میرا کام ہے، تو میں کام کر رہی تھی. تو اس میں انہوں نے پھر مجھے نا نامینیٹ کیا، اور پنجاب اور وفا یہ دونوں اسلام آباد اور لاہور نے بڑا اچھا میرے ساتھ پنجاب ایڈس کنٹرول پروگرام، UNDP، UNAIDS، گلوبل فنڈ اور WH انہوں نے بڑا اچھا میرے ساتھ. یہ بتائیں کہ آپ نوجوان نسل کو کیا میسج دیں گی؟ آپ کو پتہ ہے آپ اس معاملات سے آگاہ رہتی ہیں کہ نوجوان نسل میں جو ہے وہ HIV کے کیس کے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کیا نوجوان نسل کو میسج دیں گے؟ نوجوان نسل کو میسج یہ دینا چاہتی ہوں کہ یہ جتنے بھی کیسز بڑھ رہے ہیں تو سب کو اپنی لائف کا پتہ ہوتا ہے. اگر کوئی سیکس کرتا بھی ہے تو سیف سیکس کریں، احتیاط کریں. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں. تو آپ کو پتہ زندگی کو اگر اچھے طریقے سے آپ انجوائے کریں تو وہ بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت ہے. تو ہر بندے کو اپنی احتیاط بہت ضروری کرنی چاہیے. ہر 3 مہینے بعد یا 6 منتھ بعد اپنا ٹیسٹنگ لازمی کروائیں. ہیپاٹائٹس، HIV اور شوگر، یہ 3 ٹیسٹ لازمی اپنے کروانے چاہیے. یہ نہ شرمندگی کی بات ہونی چاہیے اور نہ یہ کنفیوز ہونا چاہیے کہ ہم یہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو ہمیں کوئی بیماری نکلے. اگر نکل آئے گی تو اس کا بر وقت علاج بھی ہے. یہ ریزر سے بھی ہو سکتی ہے، ڈینٹل سے بھی ہو سکتی ہے، آپریشن سے بھی ہو سکتی ہے، خون سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بڑے معاملات ہیں. تو جہاں تک آج کل کے دور میں ہمارے معاشرے میں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو ایڈز ہو اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ شاید اس نے کوئی الٹا کام کیا جس کی وجہ سے اس کو ایڈز ہوئی ہے. یہ بھی آپ بتائیں ذرا کہ یہ اور چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے؟ جی بالکل، آپ نے بات بالکل ٹھیک ہی سے کہا کہ جس گھر میں خواجہ سرا پیدا ہو جائے اور جس گھر میں HIV AIDS کا پتہ چل جائے، دونوں کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. خواجہ سرا کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدنامی کا داغ ہے، اور جب HIV کا پتہ لگتا ہے تو اس نے کہا یہ کوئی غلط یا سیکس سے یہ بیماری لگتی، اس کے علاوہ نہیں لگتی. آپ یہ بتائیں، ہم نے اکثر پلیٹ فارم پہ آپ کی خدمات کو بھی دیکھا ہے، آپ نے اکثر جگہوں پر جو ہے وہ خواجہ سراؤں کے لیے بات کی ہے، ان کے حقوق پر بات کی ہے، ان کی خرید و فروخت پر بات کی ہے. حکومت بھی اس کے اوپر کچھ کر رہی ہے؟ جی حکومت ہمارے ساتھ یہ اب پیچھے دنوں حکومت نے نا خواجہ سراؤں کی اسٹڈی کے بیڑا اٹھایا اور ایک اسکول بنایا گورنمنٹ کا برکت مارکیٹ میں. اس میں انہوں نے کہا کہ جو خواجہ سرا پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، جنہوں نے کوئی اسکل سیکھنے ہیں وہ سیکھیں. جیسے سائی کا یونٹ لگا دیا، بیوٹیشن کا بنایا، اس کے علاوہ کوکنگ کا بنایا. تو یہ خواجہ سراؤں کے لیے انہوں نے کیا. لیکن جو مزید کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ شیڈ روم ہونا چاہیے جو اولڈ خواجہ سرا ہے، جن کو گرو بھی نہیں رکھتے اور گھر والے بھی نہیں رکھتے. گرو اس وجہ سے نکال دیتے ہیں کہ اس کی ایج زیادہ ہوگی، یہ آئے دن بیمار اور یہ وہ ہوتے ہیں، تو گھر والے اس وجہ سے نکال دیتے ہیں. وہ گھر کی طرف موومنٹ کرتی ہیں تو گھر والے یہ کہتے ہیں کہ جہاں ساری زندگی آپ نے گزاری ہے نا آپ وہیں جائیں. وہ پنجابی کی مثال ہے کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ہمارے جو اولڈ خواجہ سرا وہ یہ حال ان کا ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے. دنیا میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ خواجہ سراؤں کا بڑا ادب و احترام بھی کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ کئی شیلٹر بھی بنائے گئے ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی بنائی گئی ہیں جہاں پر کچھ ڈاکٹر بھی ہیں، کچھ وکلا بھی ہیں. مگر ہمارے معاشرے میں کوئی 1-2 ہی نظر آتے ہیں کوئی پڑھے لکھے خواجہ سرا، اور ان کے بارے میں بھی یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ جو امداد ملتی ہے وہ آپ تک پہنچنے نہیں دیتے. یہ اس میں سچ ہے؟ جی بالکل ظاہر کامران صاحب، آپ میرے ساتھ کتنے عرصے دراز سے ہیں، اور آپ کا بھی شکریہ گزار کے اس لیے کہ آپ ہر جگہ ہر پلیٹ فارم میں ہمارے خواجہ سراؤں کا ساتھ دیا. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ پڑھے لکھے دوسرے ملکوں میں خواجہ سراؤں کے لیے شیڈ روم بنائے گئے، لیکن پاکستان میں اس طرح کا کوئی انویٹیشن نہیں لیا، اس طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. بس جو بھی ادارے بنے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے کاموں پر لگے ہوئے ہیں، تو سارے ہمارے اپنے ادارے ہیں. بطور پاکستانی شہری ہمیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ پاکستانی شہریوں کو، جیسے میں اکثر پڑھے لکھے گھروں میں جاتی ہوں تو ان کو اویئرنیس نہیں آتی، وہ اتنا برا بہیو میرے سے کرتی ہیں. اور بعض میں بالکل گراس روٹ لیول لوگوں کے گھر جاتی ہوں تو وہ اس طرح ہم لوگوں کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں کہ جیسے ہم ان کے گھر کوئی پیر یا کوئی بڑا صدر وغیرہ نہیں آ جاتے. تو بس تھوڑا سا نظری اور ذہنی کی ہے کہ اگر تھوڑے سے یہ لوگ ہمارے لیے
ذہن مائنڈ اچھا کر لیں تو ہم بھی آپ طرح بھی انسان ہیں اور آپ کی طرح ہی ہم شہری ہیں. نوشی جان، خواجہ سراؤں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے گانا اور بجانا. آپ یہ بتائیں، آپ کو ڈانس میں مہارت حاصل ہے یا آپ گانا بھی گا لیتی ہیں؟ مجھے ڈانس میں مہارت ہے اور میں شوبیز میں بھی ہوتی ہوں، اسٹیٹ ڈرامے میں کام کرتی ہوں. اس کے علاوہ ٹرانسکیئر فاؤنڈیشن ادارہ چلتی ہوں. ایک آرٹسٹ بھی ہوں اور ایک ایکٹیوسٹ بھی ہوں. گانے کے حوالے سے کیا آپ کا تجربہ ہے؟ گانا بھی گا لیتی ہیں؟ گانا تو گا تو لیتی ہوں، لیکن گلا جو ہے نا وہ بہت میری بوری سی آواز ہے، لیکن پرفارمنس بہت اچھا کرتی ہوں. ڈانس کے حوالے سے ناظرین یہ بڑا اچھا ڈانس کرتی ہیں اور یہی ہمارے ملک میں خواجہ سراؤں کا ایک مستقبل ہے، اور یہیں سے خواجہ سراؤں کا جو گزر بسر ہے وہ اس ڈانس کے سر پر ہی ان کا نظام چلتا ہے. کیونکہ نہ تو ہمارا کوئی ادارہ ان کو نوکری پہ لینے کے لیے تیار ہے، نہ تو پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ بنا جو ان کو چھت فراہم کر سکے. یہ خود بھی رہتے ہیں تو کرائے کے گھروں پہ رہتے ہیں، اور ہمارے جو مالکان حضرات ہیں جن سے گھر کرائے پہ لیتے ہیں وہ کئی دفعہ ان کا سامان اٹھا کر باہر بھی پھینک دیتے ہیں کہ انہوں نے کرایہ نہیں دیا. افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کی اس پاک سرزمین پر کوئی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی قیام میں نہ آ سکی جہاں پر خواجہ سرا رہ سکے. ایون کہ خواجہ سرا اگر کسی سوسائٹی میں پلاٹ لیتے ہیں تو ان کی ممبرشپ بھی کینسل کر دی جاتی ہے. یہ نوشی جان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ان سے جانتے ہیں مزید. کیا ہوا نوشی جان؟ ایک سوسائٹی میں نے پلاٹ خریدا اور انہوں نے مجھے فائل دی. میرا پلاٹ تھا ڈی بلاک میں، تو سیکٹر نمبر 3-4 تھا. تو جب میں نے قسطیں دے دی، 1 سال کی پوری قسطیں دیتی رہی، تو جب میں گئی تھی ان کے پاس تو میں ذرا دوسری حلیے سے پھر میں گئی اس حلیے میں، تو انہوں نے دیکھا تو سب سے پہلے کہا کہ آپ کی تو فائل ہی نہیں یہاں پر ہے. میں کنفیوز ہو گئی کہ 1 سال کی قسطیں دی اور فائل نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے جے بلاک میں لے گئے. میں ڈی کی فائل اور جے میں، جب جے میں کہا کہ میں نے کہا میری تو ڈی کی ہے، میں نے اپنی فائل دکھائی، نہیں یہ فائل پر غلطی سے لکھا گیا اس طرح. پھر میں نے ان سے لڑائی کی، ان سے بڑی میرے تو میں ہوئی، اور میں کے بعد جو ہے نا میں نے ان کو کہا کہ آپ کی مہربانی، آپ جو بھی ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو پہلی بات ہے خسروں کو پلاٹ نہیں جان دیتے، تو تم کیسے آ گئے ہمارے پاس، یہ ہے وہ. اسی میں بھی انہوں نے میرے تقریباً 30 سے 35 ہزار روپیہ وہ بھی کھا لیا، اور باقی جو میرے پیسے تھے وہ مجھے دیے. لیکن اس کے باوجود یہ دکھ لگا کہ ہمارے خواجہ سراؤں کو کسی بڑی سوسائٹی کا حصہ نہیں بنایا جاتے. کیا ہم انسان نہیں؟ کیا ہمارے سینے میں دل نہیں؟ کیا ہم لیدہ مخلوق ہیں؟ کیا ہمارے سر پر 2 سینگ نکلی ہوئے جو ہم خواجہ سراؤں کو اتنا برا یہ سوسائٹی والے بھی اور دوسرے لوگ بھی سمجھتے ہیں؟ کیا ہم بھی آپ کی طرح ایک شہری، اگر آپ کے گھر میں کوئی خواجہ سرا پیدا ہو جائے تو کیا آپ ان بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح کریں گے جو آپ ہمارے ساتھ کرتی ہیں؟ لیکن میرا پیغام آخری یہی ہے کہ جس گھر میں خواجہ سرا پیدا ہو جائے اور جس گھر میں HIV پیدا چل جائے تو دونوں کا وائلنس سٹگما اتنا برا گھر والوں کو ہوتا ہے کہ سوچ نہیں ہوتی. مرض سے نفرت کی جا سکتی ہے، انسانیت سے نہیں. انسانیت سے نفرت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، اور خواجہ سراؤں کے مسائل اس سے بھی بڑھ کر ہیں. اس کے لیے ہم کسی اور پروگرام میں بھی بات کریں گے. اپنے میزبان کامران علی کو اس پروگرام سے اجازت دیں، دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.